روز رات کو باپ کی قبر پہ آتے ہیں اور باپ کو آ کے نعت سناتے ہیں. رب بخشے تینو بھی خدا پیارے حضور دے. تہجد کا وقت ہو رہا ہے, والد صاحب کی قبر پہ آپ موجود ہیں اور والد صاحب کو آپ جو باپ کی شان سناتے ہیں. پیو دی غلہ شیری شیر بنا دیندی, کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی. میرے ابو کو بچھڑے مجھ سے 1 سال سے بھی قبل کچھ ماہ ہو گئے ہیں, اور یقین مانے وہ زندگی کچھ اور تھی, یہ زندگی کچھ اور ہے. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے, تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی. کلو نفسن ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس وقت تہجد کا ٹائم ہے اور میں قبرستان میں موجود ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں قبرستان میں کیوں آیا ہوں. آج آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوانے جا رہا ہوں جو ہر روز رات کو قبرستان میں آتے ہیں اور اپنے والد صاحب کی قبر میں حاضری دیتے ہیں اور والد صاحب کو نعت سناتے ہیں. میرے ساتھ نعت خان موجود ہیں جن کا نام منیب سرور قادری ہے. بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ روز رات کو قبرستان آنے کی کیا وجہ ہے. آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم. مجھے بتائیے گا, آپ روز رات کو قبرستان میں آتے ہیں اور اپنے والد صاحب کی قبر میں حاضری دیتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے, باپ سے بڑی نعمت اور باپ سے بڑا کوئی انسان کے لیے دوست نہیں ہوتا. جس کو کہتے ہیں نا کلوزلی فرینڈ, دوست, وہ باپ ہوتا ہے سب سے زیادہ. اور میرے ابو کو بچھڑے مجھ سے 1 سال سے بھی قبل کچھ ماہ ہو گئے ہیں, اور یقین مانے وہ زندگی کچھ اور تھی, یہ زندگی کچھ اور ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب بھی میں رات کو محفل سے فارغ ہوتا ہوں, میں والد صاحب کی قبر پہ آتا ہوں محفل سے فری ہو کے, وہاں بھی محفل میں نعت پڑھتا ہوں اور یہاں پھر آ کے نعت پڑھتا ہوں. اور الحمدللہ یہ سبھی انہی کی دعا کا صدقہ ہے. انہوں نے اس فیلڈ میں لگایا تو اللہ پاک نے ایک عزت اور ایک نام دیا ہے. منیب مجھے بتائیے گا کہ ثنا خوانی کا شوق پیدا کیسے ہوا؟ ثنا خوانی کا شوق مجاہد بھائی بچپن سے ہی تھا. الحمدللہ والد صاحب نے بڑی سپورٹ کی اس معاملے میں, بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور الحمدللہ بچپن سے جس کو کہتا ہے نا ایک سٹرگل, ایک محنت, وہ کرتے آ رہے ہیں, اور اللہ پاک کامیابی دینے والا ہے. کسی انسان سے ہم توقع رکھ نہیں سکتے کہ کوئی آپ کو ترقی دے دے گا. یہ اللہ پاک کی ذات ہے ترقی اور عزت دینے والی. والد صاحب آپ کے وفات پا چکے ہیں لیکن والدہ ابھی آپ کی سلامت ہیں, تو والدہ کو بھی اسی طرح نعت سناتے ہیں؟ جی الحمدللہ, والدہ بھی ماشاءاللہ سنتی ہیں نعت, اور بڑا خوش بھی ہوتی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتی ہیں. آپ روزانہ آ کے والد صاحب کو نعت سناتے ہیں, اور وہ جو کلمہ آپ سناتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی وہ سنائیں. خودی کس نغالا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے,
تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ خودی کا سیر نہالا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. بھائی آپ کی آواز ایک اتنی سریلی ہے اتنا سوز و گداس آواز میں آیا کیسے؟ ریاض کرتے ہیں آپ بھی مختلف نعت خوانوں کی طرح؟ نہیں مجاہد بھائی ریاض کا کوئی سمجھ لیں ٹائم ٹیبل نہیں ہے. میں کہیں جا بھی رہا ہوتا ہوں بائک پہ یا کہیں بھی کام جا رہا ہوتا ہوں تو ریاض کا وہی ٹائم ہوتا ہے, وہ پڑھتے جاتے ہیں, اور اس کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہوتا, نہ کرنے کا ٹائم ملتا ہے الحمدللہ. تہجد کا وقت ہو رہا ہے, والد صاحب کی قبر پہ آپ موجود ہیں اور والد صاحب کو آپ جو باپ کی شان سناتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو بھی سنائیں آپ. میں ضرور باپ کی شان بھی پیش کروں گا. اس سے قبل میں اکثریت جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ کلام پڑھتا ہوں. محمد علی سجن صاحب اللہ ان کو جوار رحمت کرے, اور میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی یہاں تدفین ہیں اللہ تمام کی بخشش فرمائے. میں 2 شعر مجاہد بھائی پہلے میں اپنی مرضی کے پیش کروں گا کیونکہ معاملہ ایسا ہے, تو میں خصوصاً اپنے ابو کو اور جتنے بھی اس دنیا سے جن کے بھی والد محترم چلے گئے ہیں ان سب کو یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. سماعت کیجیے گا. سجنا نے مل لے نے کنارے جے دور دے, سجنا نے مل لے نے کنارے جے دور دے, زندگی گزار لائیں گے سہارے حضور دے, زندگی گزار لائیں گے سہارے حضور دے, چنگی نبھا کے ٹر گئے دلدار جانیاں, چنگی نبھا کے ٹر گئے وہ دلدار جانیاں, رب بخشے تینوں بھی خدا پیارے حضور دے, بچھڑ گیا میرے دل دا جانی اتے کلے رہ گئے یار سجن, سجنا نے مل لے نے کنارے جے دور دے, اج تو نہیں میں دوست سوالی حضور دا, ازلاں تو بیٹھا واں میں دوارے حضور دے, سجنا نے مل لے نے کنارے دے دور دے. سبحان اللہ. ناظرین اتنی سوز و گداز بھری آواز, اتنی سریلی آواز میں نے آج تک نہیں سنی. منیب بھائی آخر میں باپ کی شان کے 2 اشعار پڑھ دیں. وکھرے رتبے
جگ تو عظمت وکھری ہے وکھرے رتبے جگ تو عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے پیو دی غلہ شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی قسمے کوریاں وچ بھی لذت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے پائی پایاں دے ہو دردی غوندے پائی پایاں دیاں باواں ہو باپ سراں دے تاج محمد ہو باپ سراں دے تاج محمد ماواں ہو ٹھنڈیاں چھاواں منیب بھائی آخر میں جن کے والدین ابھی حیات ہیں اور وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں میسج کیا ان کے لیے؟ میسیج بھائی میں یہی دوں گا کہ جن کے والدین حیات ہیں جن کی والدہ حیات ہیں جن کے والد حیات ہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کو راضی کرنے کی ان کی خدمت کرنے کی ٹھیک ہے انہی میں سب کچھ ہے انہی میں زندگی ہے انہی میں دولت ہے انہی میں شہرت ہے ٹھیک ہے انہی میں انسان کی عزت ہے جو بندہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے والدین کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بلند کرتا ہے تو میں نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ جو ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے نا 1000 پیر بابوں کے پاس آپ چلے جائیں وہ کرتے بھی ہیں دعا لگ بھی جاتی ہوگی ٹھیک ہے لیکن جو ماں باپ کی دعا کا اثر ہے نا وہ کسی دعا کا اثر نہیں. ناظرین آپ نے دیکھا منیب سرور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو روز رات کو باپ کی قبر پہ آتے ہیں اور باپ کو آ کے نعت سناتے ہیں خود بھی ثنا خوان مصطفیٰ ہیں اور والد صاحب کی دعا لے کے ماں کی دعا لے کے یہ اکثر محفلوں پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی نعت سناتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی. اللہ نگہبان.